بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ؟ یقیناً ٹھیک ہوں گے، تندرست ہوں گے۔ پیارے بچوں، آپ جانتے ہیں ہم پڑھ رہے ہیں اردو اور جماعت ہے ہماری پنجم، اور اس میں ہم نے اپنے جس سبق کا آغاز کر رکھا ہے وہ ہے قلعہ روہتاس۔ معلوماتی اور تفریحی سبق ہے۔ آپ نے اس کے باقاعدہ ہم نے ابھی مل کے تو اس کے متن کا آغاز نہیں کیا، لیکن آپ نے چونکہ مختلف سرگرمیوں میں اس کا متن پڑھ لیا تو یقیناً آپ کو اندازہ ہو چکا ہوگا کہ اس میں آپ کو کتنی معلومات ملنے والی ہیں اور آپ اس سے کتنی جگہوں کی سیر کرنے والے ہیں۔ درسی کتاب کا چھٹا سبق ہے اور آج اس کو ہم دوسرے حصے میں پڑھنے جا رہے ہیں۔ آج جس حاصل تعلم کی ہم مشق کریں گے وہ کچھ اس طرح سے کہ مترادف اور متضاد کے فرق کو سمجھ سکیں۔ سبق کا اسلامی نقطہ نظر سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں، اس پہ بات کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما کان ربک لیہلک القری بظلم واہلھا مصلحون۔ اے پیغمبر، تیرا پروردگار ایسا نہیں ہے کہ بستیوں کو ان کے کسی ظلم کی پاداش میں ہلاک کر دے جبکہ ان کے باشندے اصلاح کرنے والے ہوں۔ سورہ ہود آیت نمبر 117۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ چونکہ معاف فرمانے والا ہے، بخشنے والا ہے، گناہوں پہ جو توبہ کرتے ہیں اس کو قبول کرنے والا ہے، تو اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے کہ کہیں پہ کسی بستی میں کوئی شخص گناہ کرے اور میں اس کی پاداش میں وہ ساری بستی کو ختم کر دوں، غرق کر دوں یا اس کو تباہ و برباد کر دوں، بلکہ جبکہ اس بستی میں ایسے لوگ بھی رہتے ہوں جو فلاح کی کام کرنے والے، دوسروں کی اصلاح کرنے والے ہوں۔ تو بے شک اللہ تعالیٰ نے ہر کسی کا، ہر شخص کا معاملہ اس کی ذات تک رکھا ہے، اس تک محدود رکھا ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ میں کچھ کروں تو میری چیزوں کے جزا اور سزا مجھ سے منسلک دیگر لوگوں کو بھی ملے۔ اللہ تعالیٰ کا بہت اچھا نظام ہے اور ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے، اس کے فضل سے فیض یاب ہوں، اس کے فضل کو مانگیں اور اس سے فائدہ اٹھائیں۔ ہمیشہ کی طرح پہلے کریں گے دہرائی میں ہم نے کیا کرنا ہے کہ آپ کے پاس چند سابقے اور لاحقے دیے ہوئے ہیں، آپ نے ان سے جلدی سے نئے الفاظ بنانے ہیں۔ الفاظ آپ کے پاس اس طرح، سب سے پہلے آپ نے ان میں سے انتخاب کرنا ہے کہ کون سا لفظ ایسا ہے جو سابقے کے طور پر استعمال ہوگا اور کون سا لفظ لاحقے کے طور پر۔ آپ نے ان، لا، گر، بے اور دان، ان الفاظ کو سابقوں اور لاحقوں کے طور پر علیحدہ علیحدہ کرتے ہوئے استعمال کرنا ہے۔ ویڈیو کو روکیے اور اپنی معلمہ کے ساتھ مل کر سابقے اور لاحقے کی دہرائی کیجیے۔ جی، دہرائی کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ آج ہم نے کرنا کیا ہے۔ سب سے پہلے دو خوبصورت تصاویر آپ کو دکھائی دے رہی ہیں۔ اس میں یہ دونوں بہنیں اور یہ ایک جیسی ہیں، یعنی خوبصورت ہیں، پیاری ہیں، مسکرا رہی ہیں، خوش ہیں، ایسا ہی ہے نا؟ اسی طرح سے یہاں پہ یہ دو ایک جیسے کتوں کی تصویر ہے۔ آپ اس کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو ہے یہ بڑا ہے اور یہ اس سے چھوٹا ہے، لیکن دونوں بالکل ایک جیسے ہیں۔ اگر ہم ان کی خصوصیات دیکھیں تو یہ دونوں سفید ہیں، یہ دونوں ملائم ہیں، نرم ہیں، اور یہ اتنے اچھے لگ رہے ہیں کہ ان کو ہاتھ لگانے کو، محسوس کرنے کو دل چاہ رہا ہے۔ تو ان کی ایک جیسی جو خصوصیات ہوتی ہیں، ایک جیسی جو چیزیں ہوتی ہیں، اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ مترادف۔ ایک دوسرے سے ملتی جلتی، ایک دوسرے کے جیسی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ کیا ہوتی ہیں؟ وہ ہوتی ہیں مترادف۔ یہی ہم نے دیکھنا ہے۔ اس کے بعد اس تصویر میں دیکھیں، یہ ایک بہت لمبا سا شخص ہے جبکہ اس کے ساتھ کھڑا دوسرا شخص اپنے جسامت میں، اپنے قد کاٹ میں اس سے چھوٹا ہے، تو یہ ایک دوسرے کے متضاد ہیں۔ اسی طرح یہ بہت فربا ہے، بہت موٹا ہے، اور یہ اس کے مقابلے میں بہت دبلا پتلا اور کمزور ہے۔ تو جب دو ایک ہی جیسی چیزوں میں متضاد خصوصیات پائی جائیں، ایک دوسرے کی ضد ہوں، ایک دوسرے کے الٹ ہوں، تو اس کو ہم کہتے ہیں متضاد۔ آپ کو یقیناً ان تصاویر کی مدد سے مترادف اور متضاد کی مزید سمجھ آ گئی ہوگی۔ آپ جانتے ہیں ہم مترادف اور متضاد کے فرق کو پہلے بھی سیکھ چکے ہیں۔ ہم مختلف اسباق میں مختلف سرگرمیاں کرتے ہوئے اس پہ کام کر چکے ہیں۔ آج بھی ہمارا حاصل تعلم یہی ہے۔ آپ کے پاس چند الفاظ لکھے ہوئے دیکھیں، جیسے نیک اور اس کے ساتھ بد، دھوپ اور چھاؤں، اونچا اور نیچا، کالا اور گورا۔ ابھی ہم نے جو چیز اپنی پڑھائی سے پہلے جس چیز کا ذکر کیا، اس کی مطابقت سے اگر آپ ان الفاظ کو دیکھیں تو آپ بخوبی سمجھ جائیں گے کہ یہ کیا ہے۔ یہ ہمارے پاس متضاد الفاظ ہیں۔ اسی طرح سے اونچا اگر ہم کہیں تو ہم فوراً ساتھ مترادف میں بلند کا لفظ بولتے ہیں۔ قابل ہو تو لائق،
فربا اور موٹا، تیکھا اور تیز۔ تو یوں ہم نے آج متضاد اور مترادف کے فرق کو سمجھنا ہے اور ان کو اپنے جملوں میں، اپنی بول چال میں استعمال کرنا سیکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ ایک جیسی دکھائی دینے والی چیزیں ایک دوسرے کے مترادف ہوتی ہیں۔ میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ ایسی چیزیں جن میں ایک جیسی خصوصیات ہوں اور ہم ان کو اس کو بیان کرنے کے لیے، اس کے بارے میں بات کرنے کے لیے ایک ہی معنی، ایک ہی لفظ جس کے مختلف معنی ان کا استعمال کریں تو وہ مترادف ہوں گی، ٹھیک ہے؟ اسی طرح ایک جیسے معنی دینے والے الفاظ ایک دوسرے کے مترادف الفاظ ہوتے ہیں، جبکہ ایک دوسرے سے یکسر مختلف، یعنی اگر ایک اوپر ہے تو ایک بالکل نیچے، ایک چوڑا ہے تو ایک لمبا ہو، اتنے مختلف ہو، ان میں کوئی بھی قدر جو ہے وہ مشترک نہ ہو، تو ایسی چیزیں جو یکسر مختلف ہوں یا ایک دوسرے کے الٹ معنی دیتی ہوں تو ایسے الفاظ کو ہم متضاد الفاظ کہتے ہیں۔ یہی ہمارا آج کا مقصد تدریس ہے، یہی چیز آج آپ سیکھ رہے ہیں۔ مختلف الفاظ کے ذریعے آپ نے سیکھا، مختلف تصاویر کے ذریعے سیکھا، اور آپ کو پتہ چلا کہ کن خصوصیات کی بنا پر ہم مترادف اور متضاد میں فرق کر سکتے ہیں۔ ان چیزوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے یہ جو ہم نے ابھی تعریف پڑھی یا ہم نے جس طرح سے سیکھا کہ مترادف اور متضاد کیا ہوتا ہے، اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ ایک جلدی سے سرگرمی کیجئے، اور سرگرمی کچھ ایسی ہے کہ سبق یعنی قلعہ روہتاس میں سے آپ نے 5 الفاظ منتخب کرنے ہیں، اور 5 الفاظ ایسے ہوں کہ ان کے متضاد بھی بنتے ہیں اور مترادف بھی۔ ایسا نہیں کرنا کہ ایک لفظ لکھیں، اس کا متضاد الگ سے لکھیں، دوسرا لفظ لکھیں اور اس کا مترادف لکھیں، بلکہ صرف 5 ایسے الفاظ منتخب کیجئے جن کے مترادف بھی بنتے ہوں اور متضاد بھی۔ اور آپ جانتے ہیں کہ ہر لفظ کا مترادف ہوتا ہے، لیکن ہر لفظ کا اردو میں متضاد نہیں ہوتا۔ اس اصول کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ نے کام کرنا ہے۔ ویڈیو کو روکیے اور جلدی سے انفرادی سرگرمی کو کیجیے۔ جی، انفرادی سرگرمی کے بعد ہم کریں گے ایک گروہی سرگرمی۔ آپ کی معلمہ آپ کی جماعت کو 2 گروہوں میں تقسیم کریں گی، اور آپ سب نے مل کر ایک ایسی کہانی لکھنی ہے جس میں متضاد اور مترادف الفاظ ایک ساتھ استعمال ہوئے ہوں، ٹھیک ہے؟ 2 کہانیاں لکھنی ہے، ایک گروہ ایک لکھے گا، لیکن دونوں گروہوں نے متضاد اور مترادف دونوں کا استعمال کرتے ہوئے وہ کہانی لکھنی ہے۔ وضاحت کے لیے آپ کو میں سمجھا دیتی ہوں۔ دیکھیں، یہاں پر آپ کو 2 چوہے نظر آ رہے ہیں، ایک بہت موٹا اور ایک بہت کمزور۔ تو اگر آپ کہانی کا آغاز اس طرح سے کریں کہ 2 چوہے تھے، ایک بہت کمزور تھا اور ایک فربا تھا، ایک موٹا تھا، وہ کہیں جا رہے تھے تو راستے میں انہوں نے 2 بلیاں دیکھی ہیں، کالی اور ایک سفید۔ اچھا جی، اسی طرح سے وہ جان بچانے کے لیے بھاگے، ایک موٹا اور ایک پتلا چوہا کہیں جا رہے تھے، چلتے پھرتے انہیں راستے میں ایک کالی اور ایک سفید بلی نظر آئی۔ وہ جان بچانے کے لیے کبھی بھاگتے کبھی رکتے، یوں ہی بھاگتے دوڑتے ایک چوہا پل کے اوپر چڑھ گیا، یعنی یہ دیکھیں یہاں پر، ٹھیک ہے؟ دوسرا پل کے نیچے چھپ گیا یہاں کہیں پہ، ٹھیک ہے؟ اب اس کے بعد کیا ہوا؟ اب یہاں پہ ہم نے بہت سے متضاد الفاظ استعمال کر لیے، جیسے موٹا اور پتلا، چلتے پھرتے، کالی اور سفید، اسی طرح بلی اور چوہا، اسی طرح بھاگنا اور رکنا، اور بھاگتے دوڑتے مترادف میں آ گیا، اور پل کے اوپر اور پل کے نیچے، ٹھیک ہے؟ تو اس میں آپ نے صرف چند جملوں میں دیکھیں کہ ہم نے کہانی بناتے ہوئے کتنے سارے مترادف اور متضاد الفاظ استعمال کر لیے۔ آپ نے اسی اصول کو اسی طرح سے ذہن میں رکھتے ہوئے ویڈیو کو روکنا ہے، اور ایک گروہ نے، مطلب جو دونوں گروہ ہیں، انہوں نے ایک ایک کہانی اس طرح سے بنانی ہے۔ تو شاباش، جلدی سے سرگرمی کو کریں۔ جی، اس گروہی سرگرمی کو یقیناً آپ نے بہت دلچسپ انداز سے مکمل کیا ہوگا، آپ کو اچھا لگا ہوگا۔ ہم اب کریں گے ایک اور کام، اور وہ ہوگا ہماری مشق سے متعلق۔ آپ کی کتاب میں سوال نمبر 8، درج ذیل جملوں میں خط کشیدہ الفاظ کے متضاد تحریر کرتے ہوئے جملے دوبارہ لکھنے، ٹھیک ہے؟ اس کو آپ نے ابھی کوشش کیجئے کہ اپنی کتاب پر ہی مکمل کر لیں، کیونکہ ایک ایک لفظ ہی لکھنا ہے۔ اگر آپ کے پاس وقت ہے، آپ نے اپنی کاپی اردو کی پہلے سے تیار کر رکھی ہے، تو اس کو اپنے مشق میں کاپی میں جماعت کے کام کی ذیل میں کیجئے۔ پھر آپ ایک ورک شیٹ کریں گے۔ ورک شیٹ ہے آپ کے پاس، الفاظ کے متضاد اور مترادف دونوں لکھنے ہیں، یہ پہلا سوال ہوگا۔ اور دوسرا سوال کہ آپ نے آج کے دن کا حال
متضاد اور مترادف الفاظ کے متواتر استعمال کرتے ہوئے آپ نے اپنے آج کے دل کا حال لکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے علاوہ آپ کا جو گھر کا کام ہوگا اس میں سوال نمبر 5 واحد الفاظ کی جمع لکھ کے لانی ہے. یہ دونوں یعنی ورک شیٹ اور واحد اور جمع کا یہ جو سوال ہے یہ آپ کے گھر کے کام کا حصہ ہے. ان دونوں چیزوں کو آپ نے گھر سے مکمل کر کے لانا ہے. ہمارے سبق کا یہ حصہ اتنا ہی تھا. آج ہم نے اسی کے بارے میں پڑھا اور سیکھا، جس میں آپ نے متضاد اور مترادف کو سیکھا اور اضافی طور پر ہم نے واحد اور جمع کی مشق بھی کی. کل اپنے چھٹے سبق کو اگلے حصے کے ساتھ پڑھیں گے. اس وقت تک اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. شکریہ.